بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ نقطہ اعتراض دیکھ رہے ہیں اور آج کا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہ ایک تربوز جب لینے جائیں نا تو وہ کہتا ہے جڑا پنو لال ہے۔ ادھر بھی یہی حال ہے کہ جناب جڑا پنو لال ہے، ہر ادارہ جس کو دیکھیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ چل رہی ہے۔ کراچی کے جو ڈمپر ہیں وہ جناب جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پھر جناب خواتین بازاروں میں عید کی خریداری نہیں کرنے جا سکتی ہیں آسانی کے ساتھ، لوٹ مار، سنیچنگ، چوری، ڈکیتی۔ وہ تو اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک خصوصی جو ہے وہ وومن پولیس اسکواڈ جو ہے وہ قائم کر دیا۔ پھر جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج یہ انکشاف ہوا کہ طلباء کو جو پیپرز ہوتے ہیں ان کے نمبرز دینے کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ایک پروفیسر کی چیٹ دکھائی انہوں نے جس نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اگر وہ یہ نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کرے۔ آپ یہ اندازہ کریں، یونیورسٹیوں کا برا حال ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے، اور تعلیم تو اللہ کے سپرد ہے، بڑے ہم پھر تعلیم یافتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر بہت سی ایسی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن کو گورنمنٹ کہنے کے باوجود فنڈز نہیں دے رہی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو افسوسناک معاملہ ہے کہ کراچی کے جو ڈمپر ہیں یہ شہریوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اسی معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے جو MQM کے ایک رہنما ہیں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طاہا احمد خان۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کراچی کے ڈمپر سے ہونے والی جو ہلاکتیں ہیں اس معاملے کا آج خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ بات ان کی طرف سے بتائی گئی کہ 2025 کے آغاز سے لے کر اب تک ڈمپرز کے واقعات میں واٹر ٹینکرز کی ٹکر سے کراچی میں 207 اموات ہو چکی ہیں، 2623 افراد زخمی ہیں، اور سب سے افسوسناک اور دکھ بھرا واقعہ وہ تھا جو ملیر ہالٹ میں پیش آیا کہ موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی نہ صرف وہ جاں باک ہو گئے، ان کو ڈمپر نے ٹکر ماری، بلکہ وہ خاتون جو تھی وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے سڑک پہ جنم دیا۔ وہ بچہ دنیا میں آتے ہی چند سانسیں لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا گیا۔ اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس میں لکھا، یہ چیز اس نے لکھی، یہ صحیح بات ہے کہ سندھ حکومت کچی شراب پی کر مرنے والوں کو تو معاوضہ دے دیتی ہے، لیکن یہ جو روزانہ ڈمپر سے لوگ جاں باک ہوتے ہیں ان کے لیے سندھ حکومت کے پاس معاوضہ دینے کو کچھ نہیں۔ یہ سندھ حکومت کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو غیر قانونی ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک ہے اس کے اوپر سخت پابندی لگائی جائے، اور لوگوں کے جان و مال کا تو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اس کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 9 اور 25 کی خلاف ورزی بھی قرار دیا، آزادانہ نقل و حرکت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ معاملہ ہے، سیریس معاملہ ہے، عوامی معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قاتل بن چکے ہیں، کراچی کے قاتل ڈمپرز ہیں، کراچی کے شہریوں کے مسلسل یہ جو ہے یہ جانیں لے رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب مہربانی کریں، گورنر جو ہے وہ کامران ٹسوری وہ تو بیچارے ایسے حادثات کی روزانہ مذمت کرتے ہیں، افسوسناک قرار دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں ان کو، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، ان کے پاس ان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، میئر کراچی اور سندھ حکومت، آپ تو یہ کر سکتے ہیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل بروز قیامت آپ سے اس کا سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دوسری طرف ایک اچھا اقدام ہے کہ عید الفطر کی خریداریاں جاری ہیں بازاروں میں، تو خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات، ان سے پرس چھیننے کے واقعات، چوری اور ڈکیتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اچھا کام کیا ہے جس کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے وومن پولیس اسکواڈ قائم کر دیا ہے، اور اس نے صوبے بھر میں جو مختلف عید بازار ہیں بڑے تمام بڑے شہر پنجاب کے، اس میں یہ مہم شروع کر دی ہے تاکہ خواتین کا بازاروں میں تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس میں جو ہے وہ پولیس کی یہ جو اہلکار ہوں گی، خواتین وہ پیدل بھی گشت کریں گی، سائیکل ان کو دے دیے گئے ہیں، موٹر بائکس ان کو دی گئی ہیں، اور تاکہ جو خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں اس کی روک تھام کی جا سکے۔
اور پھر ان کی تحفظ کے لیے، ان کی مدد کے لیے ڈولفن پولیس کا خصوصی اسکواڈ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ صرف لاہور میں جو ہے وہ 65 بڑے تجارتی مراکز کے اوپر بھی یہ تعیناتیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اس اسکواڈ کو وومن پولیس اسٹیشن اور ڈولفن اسکواڈ کو تعینات کیا گیا ہے۔ 4000 پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تو جو اچھا اقدام ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ لوگوں کی دعائیں لیں، ان کو ان کی زندگی آسان بنائیں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، انہوں نے پنجاب میں بہت سے اچھے کام کیے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کر رہی ہیں۔ معذور تو نہیں کہنا چاہیے، اسپیشل افراد جو خصوصی بچے ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے انہوں نے گزشتہ دنوں ایک پیکج کا اعلان کیا۔ پھر خواتین کو یہ جو 10,000 روپیہ دیا گیا اور پیسے دیے گئے یہ رمضان المبارک کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے لیے وہ اعلان کر چکی ہیں۔ اب یہ خواتین کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ خصوصی اسکواڈ بنا دیا۔ تو اس طرح کے اچھے اقدامات باقی صوبوں کے لیے بھی باعث تقلید ہے کہ وہ اقدامات اٹھائیں۔ کام وہ ہے جو کہ ہوتا ہوا نظر آئے، اور آپ کے پاس فورس موجود ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہے، خزانہ موجود ہے، تو آپ اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنا بھی بنتا ہے۔ دوسری طرف جناب آج پی ایس سی کی میٹنگ تھی، تو اس میں جناب جنید اکبر نے آتے ہی یہ انکشاف کیا کہ کل میٹنگ کے بعد مجھے ایک پروفیسر کی چیٹ دکھائی گئی، اور انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پیپرز کے نمبرز دینے کے لیے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایچ ای سی اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل یونیورسٹیوں کی طرف سے اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں کہ پیپر کی مارکنگ جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے، سٹوڈنٹس کو فون جاتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، مالی کی جاتی ہیں۔ جو بچیاں ہوتی ہیں اس کا آپ جانتے ہیں کہ ان سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ کافی واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر یونیورسٹی آف گلگت بلتستان کے لیے PC1 سے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی نہ ہونے کا انکشاف، اور فیزیبلٹی اسٹڈی کے بغیر منظوری سے 4 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، یہ چیز سامنے آ گئی۔ پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر عمارتوں کی تعمیر کا انکشاف ہوا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں اکیڈمک اور گرلز ہاسٹل کی 3 عمارتیں جو ہے وہ بنائی گئی۔ یہ آڈٹ حکام نے بتایا یہ تینوں عمارتیں CDA کے بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر بنائی گئی، یہ آڈٹ حکام کا کہنا تھا، جس پر اوپر کمیٹی نے کہا کہ CDA تو NOC کے بغیر بنی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ وائس چانسلر قائد یونیورسٹی نے کہا کہ یونیورسٹی میں ہمارے پاس 50 کے قریب عمارتیں ہیں، پہلے بھی عمارتوں کے بلڈنگ پلان کی CDA سے منظوری نہیں لی گئی۔ آڈٹ کی آبزرویشن کے بعد ہم نے CDA سے بلڈنگ پلان کے لیے رابطہ کر لیا ہے۔ CDA کے ساتھ بلڈنگ پلان کے مسائل 1 ہفتے میں حل کر لیں گے۔ گزارش ہے کہ CDA کو قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈیمارکیشن کی ہدایات جاری کریے۔ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، قواعد و ضوابط قانون کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے نا، یقین مانیں وہ انہیں ڈال دیتا ہے، وہ جناب وہ پھر نہیں باز آتا، وہ نہیں چھوڑتا۔ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے نا، وہ اپنا جو ہے نا وہ استعمال جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ میں آڈٹ حکام کی جو یہ چند موٹے پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اداروں میں ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، کس طرف پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کرپشن ہے، 2 نمبری ہے، جعل سازی ہے، فراڈ ہے، ہر قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں، اور کوئی کسی قسم کا کوئی اربوں خربوں کے منصوبے تاخیر سے کوئی جناب بن رہا ہے، کوئی کس سے بن رہا ہے۔ اور پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ ڈمپر والا معاملہ اللہ کا واسطہ اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔